بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اہم اور ضروری مسائل۔ آج ہم انشاءاللہ اس عنوان پر بات کریں گے کہ رمضان المبارک میں کن لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ ویسے تو رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں، البتہ ایسی عورت جو حالت حیض یا حالت نفاس میں ہو۔ حالت حیض اسے کہا جاتا ہے کہ مہینے میں عورتوں کے چند مخصوص ایام ہوتے ہیں جن میں عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، اس ایام کو حالت حیض کہا جاتا ہے۔ اور ایسی عورت جو بچہ جننے کے بعد 40 دن زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کی کوئی مدت طے نہیں ہے، اس میں بھی عورت ناپاک ہوا کرتی ہے۔ تو ایسی دو عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن ان کا حکم یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد وہ روزوں کی قضا کرے گی، ان کے لیے روزوں کی قضا ضروری ہوگی۔ اب آئیے، ایسے چند عذر ہیں جن میں صاحب عذر کو روزہ نہ رکھنا مباح یعنی روزہ چھوڑنے کی گنجائش شریعت میں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، مسافر ایسا ہو کہ جس کا سفر 48 میل یعنی 77 کلومیٹر 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت کا سفر ہو تو ایسے مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ دوسری، حاملہ عورت جو پریگننٹ ہو، تو ایسی عورت کے لیے اگر اسے یہ خدشہ ہو کہ میں اگر روزہ رکھتی ہوں تو میرے پیٹ میں موجودہ بچے کو کوئی خطرہ لاحق ہو، تو اس اندیشے سے حاملہ عورت کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نمبر 3، مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت، اگر روزے کی وجہ سے اسے یہ گمان ہے کہ اس کے بچے کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، خواہ وہ عورت کا اپنا بچہ ہو یا کسی کا جس کی ذمہ داری اس عورت نے لے رکھی ہے، تو ایسی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نمبر 4، مریض یعنی وہ بیمار روزے کی وجہ سے اسے کسی نئے مرض کے پیدا ہونے کا خوف ہو، یعنی آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اگر میں روزہ رکھ لوں گا تو مجھے کوئی نئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، میں کوئی نئی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو اس صورت میں ایسا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یا اسے پہلے ہی سے کوئی بیماری لاحق ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ میں مزید روزے رکھوں تو ہو سکتا ہے کہ میری بیماری بڑھ جائے، تو ان 4 لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ پھر سے ہم ایک مرتبہ ان 4 عذر والوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، مسافر جس کی مسافت 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو۔ نمبر 2، حاملہ عورت جسے اپنے پیٹ میں موجودہ بچے کا خطرہ لاحق ہونے کا ڈر ہو۔ نمبر 3، بچے کو دودھ پلانے والی عورت۔ نمبر 4، مریض جسے کوئی نئی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہو یا اسے اپنے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو ان 4 لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی شریعت نے گنجائش دے رکھی ہے۔ البتہ یہ جو 4 احباب ہیں، مسافر، حاملہ، مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی اور مریض، اگر کوئی ضرر یعنی نقصان محسوس نہ کرے اور روزہ رکھ لے تو ان کا روزہ رکھنا صحیح ہے بلکہ بہتر ہوگا۔ اور نیز یہ 4 احباب پر اگر اپنے عذر ساقط ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی یہ لوگ قضا کریں گے، ان کے لیے اس کی قضا ضروری ہے۔ اور مذکورہ مسائل فتاوی تاترخانیہ، فتاوی ہندیہ، نور الرضا اور فتاوی ہندیہ وغیرہ میں بھی یہ مسائل مذکور ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسا بوڑھا شخص ہو، بوڑھا یا بوڑھی، جنہیں روزے رکھنے پر قدرت حاصل نہ ہو، تو ان کے لیے بھی روزے کا چھوڑنا جائز ہے، البتہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر دے دینا ان کے لیے ضروری، یہ بہتر ہے۔ اور ہمارے یہاں معاشرے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے احباب یہ عذر کرتے ہیں کہ جی ہم سگریٹ نوشی
پوڑی، تمباکو، بیڑی وغیرہ کی وجہ سے ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے، ان کے لیے قطعاً روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، چاہے دھوپ ہو، سردی ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو، ہم روزہ یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ ان 4 لوگوں کے علاوہ کسی کو روزہ چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ بہانہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں صبح سے شام تک دھوپ میں کام کرنا ہوتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب تو یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نمک کی کان کوئلے کی بھٹی میں بھی اگر کام کرتا ہو، دن بھر مشقت محنت کا کام کرتا ہو، اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی سخت تکلیف ہو اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی میں اگر روزہ رکھوں گا تو مجھے بعد میں تکلیف ہو جائے گی، تو اس شبہ سے اگر کوئی روزہ چھوڑے اس کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ پھر اگر روزے کے دوران اسے یہ اندیشہ ہو، یہ محسوس ہو کہ اب اگر میں کچھ کھا پی نہ لوں تو میرا نقصان ہو سکتا ہے، تو اب اگر وہ آدمی روزہ توڑتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ روزے کے چھوڑنے کے مسائل الگ ہیں اور توڑنے کے مسائل الگ ہیں۔ تو ہمیں ان 4 لوگوں کے علاوہ کسی شخص کے لیے روزہ چھوڑنا یا ترک کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہم اپنے بہانے کہ بھائی رہا نہیں جاتا، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، یہ کوئی قابل قبول عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور مزید ان مسائل پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔